إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ایک عظیم مہینہ رمضان المبارک کا وہ ہم سے رخصت ہو گیا۔ اللہ رب العزت اس رمضان کے تعلق سے جو جو عبادات کی ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو قبول فرمائے، چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو، روزے کی صورت میں ہو یا دیگر اعمال خیر کی صورت میں ہو، اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں مقبول اور منظور فرمائے۔ رمضان کا جو اہم ترین درس ہے جسے ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جو اعمال کی ایک رمضان کے اندر ہماری روٹین تھی اس کے اثرات ہماری زندگی میں بقیہ مہینوں میں بھی نظر آنے چاہیے۔ وہ فرائض کی پابندی کی صورت میں ہو یا نوافل کے اہتمام کی صورت میں ہو۔
بہرحال یہ زندگی میں نظر آنے چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر اس کے بعد اس نے شوال کے 6 روزے رکھے۔ یہ شوال کے مہینے میں جو 6 روزے رکھنے ہیں، چاہے تو عید کے دوسرے دن سے ہی اس کو مسلسل پے در پہ رکھ لیں، اور چاہیں تو اپنی سہولت کے اعتبار سے پورے شوال کے اندر ان 6 روزوں کو رکھیں۔ تو اس کا اجر کیا ہے؟ فرمایا اس کا اجر یہ ہے کہ اس نے ایسا عمل کیا ہے کہ اس نے گویا کہ پورا سال روزے رکھے، اور اگر یہ شخص اس عمل کو ہر سال کرتا ہے، یعنی ہر سال رمضان کے روزے رکھنے کے بعد پھر یہ 6 روزے رکھتا ہے شوال میں، فکأنما صام الدہر، تو گویا کہ اس نے پوری زندگی روزوں سے گزاری۔ یعنی جو مہینے کے روزے ہیں 30 روزے، اور اس میں 6 روزوں کو جمع کیا جائے تو یہ 36 روزے بن گئے۔ اب 36 کو شریعت کا ایک قاعدہ ہے کہ ایک عمل جو آپ کرتے ہیں اس کا کم سے کم اجر اللہ کے یہاں 10 گنا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا اجر دیتا ہے، اور پھر اس کے اخلاص اور اس عمل کی اس کی دل میں جو قدر و منزلت ہے اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا رہتا ہے۔ تو کم سے کم اس کا اجر 10 گنا ہے۔ 36 کو 10 سے ضرب کیجئے تو 360 بن جائیں، اور سال کے مہینوں کے اسلامی اعتبار سے بھی اگر آپ 30 کے اعتبار سے دن گنیں گے تو 360 ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ایک مختصر سے عمل کے نتیجے میں اتنا ثواب عطا کر دی۔ تو اس روزے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ بعض لوگ اس روزے کا پے در پہ اہتمام بھی کرتے ہیں، اور پھر ان 6 روزوں کے بعد پھر عید پڑھتے ہیں، تو یہ عوام کا بنایا ہوا طریقہ ہے، اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں۔ یعنی وہ ان 6 روزوں کے بعد بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اب 7ویں دن ہماری عید ہے، اور اس کا باقاعدہ عید کے طرح اہتمام کرتے ہیں، تو یہ عوام الناس کا عمل ہے، شریعت کی اس میں کوئی حیثیت نہیں۔ نہ شریعت نے اس پر کوئی ایسا کوئی ذکر فرمایا ہے کہ اس عمل کے بعد یہ کرو۔ ویسے عام جو نفلی روزہ ہے اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من صام یوما فی سبیل اللہ ابعدہ اللہ 70 خریفا من النار، جو شخص ایک نفلی روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 70 سال کی مسافت کے بقدر جہنم سے دور کر دیتا۔ تو اعمال کا یہ تسلسل جاری رہنا چاہیے، اور اعمال کے اندر تسلسل ہی اللہ کو پسند ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب الاعمال الی اللہ تعالی، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین عمل وہ ہے جس پر صاحب عمل مداومت کرے، ہمیشگی کرے۔ صاحب عمل اس عمل کو ہمیشہ کرے، کنٹینیوس کرے۔
احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومها وان قل، اگرچہ وہ عمل مختصر ہو. یعنی ایک انسان صرف 2 رکعت کا اہتمام کرے لیکن ہمیشہ کرے، یہ نہیں کہ کسی رات جاگ کر 100 نفل پڑھ لے اور پھر پورے سال کے لیے چھٹی ہو جائے، ایسا نہیں. اعمال کے اندر صاحب عمل کی مداومت، ہمیشگی اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ اس شخص کو عمل سے محبت ہے، وہ اس عمل کی اہمیت کو جانتا ہے. اس لیے ایک حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی آپ جانتے ہیں کہ وہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کرے. یعنی عام حدیث کے اندر اس طرح ہے کہ صحابی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حدیث قدسی میں یہ ہوتا ہے کہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے بیان کیا، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے. تو حدیث قدسی میں یہ الفاظ آئے ہیں جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا. تو پھر کیا ہوگا؟ اے آدم کے بیٹے، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا تو میں تجھ پر 2 انعام کروں گا. کون سے 2 انعام ہیں؟ املأ صدرک غنى واسد فقرک، میں تیرے سینے کو مالداری سے بھر دوں گا. واسد فقرک، اور تیری محتاجی کو ختم کر دوں گا، تجھے کسی کا محتاج نہیں کروں گا. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو املأ یدک شغلا، میں تیرے ہاتھ کو کام کاج سے بھر دوں گا. ولا اسد فقرک، اور تیری محتاجی کبھی ختم نہیں ہوگی. تیرا فقر، تیری حرص کبھی ختم نہیں ہوگی. اس روایت کو محدثین نے فرائض کے باب میں ذکر نہیں کیا، یعنی جو ہم عبادات کرتے ہیں فرائض کے اعتبار سے، دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں، اس روایت کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا کا مطلب یہ ہو کہ جیسے اذان ہو تو تم نماز کے لیے مسجد میں آ جاؤ. اذان ہو جائے اور تم مسجد میں آ جاؤ، یہ تو تم پر لازمی ہے، فرض ہے، یہ تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے. اس حدیث کا جو تعلق ہے وہ زہد سے ہے. زہد کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ امور، وہ اعمال جس کے کرنے سے انسان میں دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو، اس کے دل میں یہ بات آئے کہ میں نے اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، میں نے بالآخر موت ہے اور مرنا ہے، اور مرنے کے بعد بھی مجھے حساب و کتاب دینا ہے، اور اللہ کے یہاں وہ تمام معاملات کا
میرے سامنے مناقشہ ہوگا۔ اس لیے کچھ ایسے اعمال جن اعمال کے کرنے سے انسان کے اندر اس کا تقوی، اس کی خشیت، اس کی للہیت، اس کا زہد وہ بڑھ جائے اور اس کے سامنے دنیا کی حقیقت واضح ہو جائے۔ اس میں یہ جو کہا گیا کہ اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، اس کا معنی یہ فرض نماز سے متعلق نہیں، بلکہ اس کا تعلق قیام اللیل سے ہے، رات کی نماز سے ہے، جس کو ہم تہجد بھی کہتے ہیں، قیام اللیل بھی کہتے ہیں، صلاۃ اللیل بھی کہتے ہیں، اور رمضان میں اسے تراویح بھی کہتے ہیں۔ اس عبادت کے لیے اے آدم کے بیٹے تو فارغ ہو جا۔ یہ جو انسان دن بھر کی مشغولیات میں 5 نمازوں کے لیے وقت نکالتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، یہ تو اس کے روٹین میں تھا۔ یہ جو رات کے وقت کا معاملہ ہے، چاہے وہ سو کر اٹھتا ہے اور اس کو ادا کرتا ہے فجر سے پہلے، یا پھر سونے سے پہلے وہ اس کو ادا کرتا ہے، اب یہ جو عمل ہے یہ وہ عمل ہے جس کے بارے میں حدیث کے اندر ترغیب دی گئی کہ تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، تو میں تیرے سینے کو مالداری سے بھر دوں گا۔ اصل جو غنا ہے، مالداری ہے، وہ دلی اعتبار سے غنی ہونا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک اور حدیث کے اندر لیس الغنا عن کثرۃ الارض، مالداری اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ایک انسان کے پاس بہت زیادہ جائیداد ہو، بینک بیلنس ہو، مال و دولت ہو، اسباب ہوں، وسائل ہوں، اس چیز کو مالداری نہیں کہا جاتا، ایسے آدمی کو مالدار نہیں کہا جاتا۔ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ، لیکن فرمایا کہ اصل غنا دل کا غنی ہونا ہے۔ اب دیکھتے نہیں ہم بھی اپنی بول چال کے اندر کوئی آدمی لاکھوں پتی ہو، کروڑوں پتی ہو، لیکن دلی اعتبار سے وہ بخیل ہو تو ہم کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہم کوئی اس کی تعریف نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کہتے یہ بڑا مالدار ہے، بڑا کروڑ پتی ہے، ہم کہتے ہیں ایک نمبر کا کنجوس ہے، ایک نمبر کا بخیل ہے۔ تو اصل جو غنا ہے وہ فرمایا کہ اس نفس کا غنی ہونا ہے۔ کئی صحابہ کرام سے یہ دعا ثابت ہے کہ وہ اللہ سے یہ دعا بھی کرتے تھے، اللہم قنی شح نفسی، اللہم قنی شح نفسی، اے اللہ مجھے میرے نفس کے بخل سے بچا۔ تو فرمایا کہ تیرے سینے کو میں غنا سے بھر دوں گا۔ پھر ایسا شخص اسے تھوڑا بھی ملے گا تو اس پر قناعت کرے گا اور اس میں خوش رہے گا۔ یعنی اللہ نے اسے حلال طریقے سے رزق دیا، اس سے اس کا گزر اوقات ہو رہی ہے، وہ اس پر خوش ہے، وہ اس میں اللہ سے کسی قسم کا شکوہ نہیں کر رہا،
اور دوسرا یہ ہے کہ فرمایا کہ وَأَسُدُّ فَقْرَكَ، میں تیری محتاجی ختم کر دوں گا، میں تجھے کسی کا محتاج نہیں کروں گا۔ یہ فقر جو ہے یہ اتنی بری چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے پناہ مانگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہم انی اعوذ بک من الفقر، اے اللہ میں فقر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، محتاجی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور صحیح مسلم کے اندر ایک اور حدیث ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، بسا اوقات فقر، محتاجی انسان کو کافر بنا دیتی اور بڑے بڑے جرائم کرا دیتی ہے، بڑے بڑے گناہ کروا دیتی ہے، حتیٰ کہ لوگ دین چھوڑ دیتے۔ یہ مشہور منکرین حدیث غلام محمد پرویز جو گزرا ہے، آپ نے اس کی زندگی کا مطالعہ نہیں کیا۔ یہ شخص پہلے احادیث کو مانتا تھا اور حدیث کی حجیت پر اس نے کتاب تک لکھی۔ پھر اس کے بعد کچھ ایسے معاشی حالات آ گئے اور پھر ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا اور حدیث کا انکار کر بیٹھا۔ یہ جو فقر ہے اور معاشی مسئلہ ہے، یہ بسا اوقات انسان کو کفر میں لے جاتا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بیٹی تھی ام حبیبہ، یہ اپنے باپ سے پہلے مسلمان ہو گئی، یہ اور ان کا شوہر ساکران۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے اجازت مانگی، حبش کی طرف ہجرت کی، تو آپ نے انہیں اجازت دی کہ جاؤ تم حبشہ کی طرف ہجرت کرو۔ تو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر بھی تھے۔ جب یہ لوگ حبشہ گئے تو حبشہ میں جا کر ان کا جو شوہر تھا وہ عیسائی ہو گیا۔ اب ام حبیبہ ہجرت کر کے مکہ سے حبشہ آ گئیں اپنے شوہر کے ساتھ۔ پردیس میں صرف شوہر کا سہارا تھا اور اس کی بے دینی کی وجہ سے، اس کے عیسائی ہونے کی وجہ سے یہ سہارا بھی ختم ہو گیا۔ باپ پہلے ہی اس وقت مسلمان نہیں تھے، ابو سفیان مسلمان ہوئے ہیں فتح مکہ کے بعد، فتح مکہ کے موقع پر۔ بہت پریشان رہی، شوہر واپس نہیں آیا اسلام کی طرف، عیسائی ہوا اور پھر اسی حالت میں مر گیا۔ اب یہ ام حبیبہ کی استقامت تھی، اللہ نے انہیں صبر دیا، استقامت دی۔ سوچے نا کہ ایک بندہ جب اپنے آپ کو کسی ایسے حالات میں دیکھتا ہے نا، لوگ حالات آنے سے پہلے، ابھی کسی پر کوئی برا وقت نہیں آیا ہوا ہوتا، لیکن لوگ اس سے پہلے ہی اپنے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے مسائل پوچھتے ہیں۔ دیکھیں جی، میں نے کبھی سود نہیں لیا ہے، لیکن اگر ایسا ہو جائے، لیکن اگر یوں ہو جائے، لیکن اگر ایسا ہو جائے، پھر تو میں مجبور ہوں نا۔ پہلے سے ذہنی طور پر اپنے آپ کو اس طرح کے مسائل پوچھ کر اپنے لیے جواز کی راہ فراہم کرنا۔ ابھی اسی مرتبہ کا واقعہ ہے، اسی رمضان کا۔ ایک نوجوان اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا،
میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں نے ایک کمپنی میں، ملٹی نیشنل کمپنی میں اپلائی کیا، اب اس کی تاریخ آ گئی انٹرویو کی، اور میں اعتکاف میں ہوں، اور جیسے کل نہیں پرسوں انٹرویو کے لیے جانا، میں صرف انٹرویو دے کے آ جاؤں، کیا اعتکاف میں ایسا کر سکتا ہوں؟ میں نے اس کو بتایا کہ دیکھیں، اعتکاف ایک بڑی عظیم عبادت ہے، اس میں جب آپ باپ کے جنازے میں نہیں جا سکتے، اگر اس کا جنازہ اس مسجد میں نہ ہو کہیں اور ہو، آپ کا کوئی قریبی عزیز بیمار ہو جائے، آپ اس کی عیادت کو نہیں جا سکتے، تو یہ تو ایک معاشی مسئلہ ہے، اللہ پر توکل رکھے، اللہ آپ کو اس سے بہتر عطا کر دے گا، لیکن فیصلہ کرتے ہوئے بھی تو انسان میں صبر اور عظمت اور استقامت چاہیے نا۔ خیر، سمجھانے سے اللہ کی کرنا ایسا ہوا ہے کہ اس نے سوچا کہ میں چھوڑ دیتا ہوں، میں اعتکاف کرتا ہوں اور یہ انٹرویو کے لیے نہیں جاتا۔ 2 دن بعد اس نے بتایا کہ انٹرویو کی تاریخ آگے چلی گئی۔ انسان اللہ پہ اعتماد تو کرے نا، اللہ سے اتنا نا امید کیوں ہے؟ ایک انسان ایک قدم تو بڑھائے نا۔ ہم تو سب سے پہلے قدم بڑھانے سے پہلے یہ سوچتے ہیں اگر میں نے قدم بڑھایا تو میرے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ آپ انسان ہو کر انسان کے ساتھ اگر کوئی آپ کی خاطر جان پر کھیل جائے، آپ کی خاطر کوئی بڑا کام کر دے، آپ اس کو کتنا اچھا صلہ دیتے ہیں، تو اللہ سے آپ کا کیا تعلق ہے کہ آپ اللہ کے لیے کوئی کام کریں اور اللہ آپ کو چھوڑ دے گا؟ حاشا وکلا، کبھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندے کو اس طرح سے نہیں چھوڑتا۔ تو فرمایا کہ ام حبیبہ اس استقامت کا پہاڑ بن گئی۔ جب مسلمانوں کے حبشہ کے اندر حالات بہتر ہو گئے، حبشہ کے بادشاہ کو ان کی اصل حقیقت کا علم ہو گیا، مشرکین مکہ نے کوشش کی کہ بادشاہ کو ورگلائیں، لیکن اللہ نے اسے سمجھ دی، وہ بھی مسلمان ہو گیا، مسلمانوں کو اپنے پاس رکھا۔ اور جب سنا کہ ام حبیبہ کی ایسی کیفیت ہے اور ایسی کیفیت میں بھی وہ ایمان پر قائم ہے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ام حبیبہ سے حبشہ کے اندر ہوا۔ املاؤ یدک غنا، میں تیرے ہاتھوں کو، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، واسد فقرک، اور تیری محتاجی ختم کر دوں گا۔ اور اگر تو نے ایسا نہ کیا، املاؤ یدک شغلا، میں تیرے ہاتھ کو کام کاج سے بھر دوں گا، مشغولیت سے بھر دوں گا، پھر تو ہمیشہ اسی فکر میں رہے گا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، وہ جو میرے ساتھ کام کر رہا تھا وہ تو وہاں پہنچ گیا، میں تو ابھی یہیں ہوں۔ اللہ نے تمہیں کتنا نواز دیا، لیکن تم ہمیشہ ناشکرے رہو گے، تم ہمیشہ یہ کہو کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں، ہمارے پاس تو کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آدم کا بیٹا موت کی طرف جاتا ہے، لیکن اس کی 2 چیزیں جوان ہو جاتی۔ ایک، اس کے دل میں یہ حرص آ جاتی ہے کہ لمبی عمر مل جائے، اور دوسرا اس کی حرص بڑھ جاتی، حتیٰ کہ فرمایا وہ قبر میں بھی چلا جائے نا تو اس کی حرص قبر سے بھی باہر ہے، وہ بس یہی اسی بات میں رہتا ہے کہ یہ سارے کام ہو گئے، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی، بس اب یہ والا کام ہو جائے، پھر وہ کام بھی ہو گیا نا، بس اب یہ ہو گیا، اب صرف یہ والا کام ہو جائے، باقی سب اللہ کا دیا سب کچھ ہے، لیکن بس یہ ہو جائے۔
اس طرح اس کی جو حرص ہے وہ جوان ہوتی رہتی. تو فرمایا کہ تیرے ہاتھ کو کام کاج سے بھر دوں گا، مشغولیت سے بھر دوں گا، پھر تو ہمیشہ اسی فکر میں رہے گا کہ میرے پاس کچھ نہیں. اور اس کے لیے شریعت نے ایک فارمولہ بتایا. فارمولہ یہ بتایا کہ انظروا الی من هو اسفل منکم، ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھو، اپنے سے بڑی حیثیت والوں کو نہ دیکھو. تو تم اللہ کی کسی نعمت کو اپنے اوپر کمتر نہیں سمجھو گے. اپنے سے بڑوں کو دیکھو گے، آپ کہیں گے میرے پاس یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں. اپنے سے چھوٹوں کو دیکھو گے، کہو گے یا اللہ تو نے یہ بھی دیا، یا اللہ تو نے یہ بھی دیا، یا اللہ تو نے یہ بھی دیا، میری اتنی اوقات نہیں جتنا تو نے مجھے دیا. فرمایا کہ پھر تیرے ہاتھ کو کام کاج سے بھر دوں گا، ولا اسد فقرک، اور تیری محتاجی کبھی ختم نہیں ہوگی. تو ہمیشہ اسی بات میں گلتے گلتے دنیا سے چلا جائے گا. اس لیے اس رمضان کا ایک درس یہ ہے کہ جس عبادت کا آپ پورے مہینے بڑے شوق سے، بڑے ذوق سے، بڑے اہتمام سے اہتمام کرتے رہے، اب رمضان کے گزرنے کے بعد کم از کم 8 رکعت نہیں تو 4 رکعت، 4 رکعت نہیں تو کم از کم 2 رکعت اس طرح سے معمول بنا لیجئے کہ اگر رات کو اٹھنے کی عادت نہیں ہے تو رات کو سوتے سوتے، آج کل کراچی میں 12 ساڑھے 12 عام بج جاتے، سونے سے پہلے 2 رکعت پڑھیں اور پھر سو جائیں. حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی 2 رکعت بھی پڑھ لے رات میں، لم یکتب من الغافلین، اس کا شمار غافلین میں سے نہیں ہوتا. آپ کا یہ عمل جو آج آپ 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، کل آپ کو 4 رکعت کی طرف لے جائے گا، 4 کی طرف لے جائے گا. مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد آپ کا دل چاہے گا کہ میں 6 کر لوں، میں 8 کر لوں. اور جب یہ روٹین بنے گی تو رمضان کے اندر قیام اللیل آسان ہو جائے گا. رمضان کے اندر یہ عبادت آپ کو اچھی لگے گی کیونکہ آپ اب اس کے عادی ہو گئے. اللہ رب العزت اس نقطے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.